بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہمیں زندگی کے ایک ایک عمل کو کرنا سکھاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں انسان جاہل بن کر پیدا ہوا ہے. یہ اندر سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا، سب کچھ اس کو باہر سیکھنا ہے. انسان کے بچے کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور کوئی دوسرا انسان اس سے نہ ملے تو وہ گونگا ہو جائے. اس کے مقابلے میں اگر آپ چڑیا کے بچے کو بالکل اکیلے میں رکھ دیں اور کسی دوسری چڑیا کو اس کے پاس نہ آنے دیں پھر بھی وہ اپنی زبان بولے گی. کوے کے بچے کو آپ بالکل کووں سے علیحدہ کر دیں اور ایک اکیلی دنیا میں وہ اپنی زندگی گزارے تو بھی وہ اپنی زبان بولے گا. لیکن انسان ایسا ہے کہ اگر اس کو سکھانے والے نہ ملیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ یہ بول پائے گا نہ یہ سمجھ پائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام جو عطا فرمایا ہے وہ زندگی کی ایک ایک بات کو سکھانے کے لیے. لیکن اسلام پر آدمی جب چل پاتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے. اسلام سچائی سکھاتا ہے، امانتداری سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، پاک دامنی سکھاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے. یہ ساری باتیں اس وقت آئیں گی جب ایمان مضبوط ہو. اگر ایمان کمزور ہوا تو سچ بھی بولے گا، جھوٹ بھی بولے گا. ایمان کمزور ہوا تو نگاہ کبھی جھک جائے گی، کبھی آوارہ ہو جائے گی. ایمان کمزور ہوا تو اللہ کی کبھی فرما برداری کر لے گا، کبھی نافرمانی کرے. ایمان کمزور ہوا تو موبائل پر فحاشی کی، بے حیائی کی، بے پردگی کی چیزیں آئیں گی، ان کو دیکھ لے گا. اور اگر ایمان مضبوط ہوا تو پھر جب نامحرم اس کے سامنے آئے گا تو اس کی نگاہ جھک جائے گی. جب سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوگا تو یہ سچ پر جم جائے گا، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے. جب دنیا کا اور اعمال کا مقابلہ ہوگا، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ دنیا کے مقابلے میں اعمال کو ترجیح دے گا، اور اگر ایمان کمزور ہوا تو اعمال کو چھوڑ دے گا اور دنیا کو اختیار کر لے گا. اس وجہ سے اسلام کو زندگی میں لانے کے لیے ایمان کو مضبوط بنانا ضروری ہے. اور ایمان بغیر ایمان کی دعوت کے مضبوط نہیں ہوتا. ایمان
بغیر ایمان کی دعوت کے مضبوط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کے بعد اہل اللہ بزرگان دین آتے رہے اور امت کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے رہے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں نبیوں کے بعد بڑے سے بڑا شیخ اپنے متعلقین اور مریدین کو اس سطح پر نہیں لا پایا کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کے لیے اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا سال فارغ کر لے. اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ 4 مہینے فارغ کر لیں. اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ 40 دن فارغ کر لیں. ایسا کوئی تاریخ میں ایسا کوئی تربیتی نظام قائم کرنے والا دنیا میں نہیں آیا جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. ساری دنیا میں آپ دیکھ لو، دنیا بھر میں لوگ ملکوں کے، علاقوں کے، جنگلوں کے، دیہاتوں کے سفر کر رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی دکان چھوڑ رہے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی ملازمتیں چھوڑ رہے ہیں، اور سب چھوڑ کر صرف ایمان بنانے کے لیے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پھر رہے. نبیوں کی دعوت کی جو ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ خصوصیت نبیوں کا پھرنا ہے. نبیوں کا پھرنا. سارے نبیوں کی سیرت اٹھا کر کے پڑھیں تو انبیاء کرام کا جو دعوتی عمل ہے اس دعوتی عمل میں لوگوں کے درمیان میں ایمان کو لے کر کے پھرنا تھا. چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ جب حج کا موسم آتا تو منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ پھرا کرتے تھے اور ایک کے خیمے پر جاتے تھے اور خیموں پر جا کر ایک آواز لگاتے تھے، من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی. کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں. واحد ایک محنت ہے جس میں اللہ نے گشت کا عمل دیا ہے. اگر یہ گشت کا عمل نہ ہوتا تو ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو مسجد تک نہ آتے. مسجد تک آئے، دین کی مجلس میں آئے، اللہ کے راستے میں نکلے اس گشت کے عمل. ایک وکیل صاحب تھے، تو جب کوئی جماعت گشت کرنے جاتی اور ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی تو وہ اس کا استقبال گالیوں سے کرتے اور جو لے کے جاتا اس کو خوب گالیاں دیتے کہ تم سے کتنی مرتبہ منع کیا، ہمارے دروازے پہ ان کو لے کے مت آیا. جس علاقے کو وہ رہنے والے تھے وکیل صاحب، اس علاقے کے ایک بڑے عالم، وہ اس بستی میں جہاں وہ رہ رہے تھے جماعت میں پہنچ گئے. لوگوں نے وکیل صاحب کے بارے میں بتایا تو ان عالم نے کہا کہ بھئی چلو ملاقات کرتے ہیں.
اب یہ جیسی جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھولتے ہی انہوں نے شروع کر دی. تو ان عالم نے کہا کہ بھائی میں گشت میں نہیں آیا ہوں, مجھے تو یہ پتا چلا کہ آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں اور میں بھی اسی بستی میں رہتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لوں. کہ لیں اچھا آپ بھی اسی بستی کے ہیں, کہ آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے. وہ اندر لے گئے اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوتی رہیں, خیر خیریت, گاؤں کی, اپنے علاقے کی ساری باتیں بہت دیر تک کرتے رہے. چائے پلائی, ناشتہ کرایا. اس کے بعد وہ جو عالم تھے وہ روانہ ہونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے, بس اتنا بتا کر کے چلے آئے. کہ جی پھر وہ کہ جتنے دن اس بستی میں گاؤں رہی, اس بستی میں جماعت رہی, روزانہ وہ ملنے آتے تھے اور روزانہ شام کے عمل میں شریک ہوتے تھے. وہ اپنا وقت لگا کے چلے گئے. کافی دنوں کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوا. اس اجتماع میں وہ عالم آئے تو وہ خواص کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے بات کر رہے تھے. تو باہر جو لوگ, بھیڑ زیادہ تھی تو لوگوں کو روکا جا رہا تھا. تو ایک صاحب اس کمرے کے شیشے کے پاس کھڑے ہو کر کے ان عالم کو دیکھ کر کے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے. وہ عالم پہچان نہیں پائے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی اشارہ کر رہا ہے, اسے اندر بلا دو. اسے اندر بلا لیا. کہنے مولانا صاحب آپ نے پہچانا؟ کہنے بھائی میں تو نہیں پہچان پایا, داڑھی یا ماما. کہنے میں وہ وکیل ہوں جس کے گھر پر آپ آئے تھے, آپ ہی کے گاؤں کا ہوں. او ہو یاد آیا, اچھا اچھا اچھا. کہنے جی وہ تمہارا گشت تھا کہ میرا چلہ بھی لگ گیا, میرے 4 مہینے بھی لگ گئے, اور الحمدللہ میں ایمان اور اعمال کا کسی حد سے پابند بن گیا. تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اسلام زندگی میں مضبوطی سے داخل ہوتا ہے. ایمان کمزور ہوگا تو اسلام زندگی میں کمزور ہوتا چلا جائے گا. انبیاء کرام اسی لیے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت کرتے تھے. تو میں عرض کرا تھا کہ انبیاء کرام کو پھرنے والا عمل دیا گیا کہ تم لوگوں کے درمیان میں پھرو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کو خیال آیا کہ سارا دن میں لوگوں کے درمیان پھرتا رہتا ہوں اور اپنی کوئی فکر نہیں کر پاتا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہفتے میں 1 دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, اور انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت کی جگہ بنوائی. خوب اونچی دیواریں کروا دی کہ کوئی اندر آ نہ سکے, اور دروازہ بند کر کے اندر اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسان بنا کر ان کے پاس بھیج دیا. وہ دونوں فرشتے انسان بن کر اس عبادت خانے میں داؤد علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. تو پہلے تو داؤد علیہ السلام گھبرائے کہ آخر یہ اندر آ کیسے گئے, آنے کا کوئی راستہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, ہم میں آپس میں ذرا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس جھگڑے کی صلح کرانے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے. پوچھا بھائی کیا ہے جھگڑا؟ تو ایک بولا کہ جی حضرت میرے پاس 99 بکریاں ہیں, میرے پاس 99 بکریاں ہیں, اس کے پاس 1 بکری ہے, میں اس سے کہہ رہا ہوں تو یہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام
حیران ہوئے کہ بھئی یہ بھی کوئی مقدمہ ہے؟ تو تم کسی بھی آدمی کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ بیوقوف آدمی 99 لے کے بیٹھا ہے اور اس ایک پہ تیری نگاہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو داؤد علیہ السلام کو پوری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک سبق ہے کہ تم پوری امت کو چھوڑ کر کے اور ایک اپنی ذات لیے بیٹھے ہوئے۔ تم کو اپنی ذات کے لیے نہیں بھیجا گیا، تم کو تو امت کے درمیان پھر کر کے اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے پھر یہ قرآن میں سنایا اللہ نے یہ واقعہ، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن میں اللہ نے سنایا ہے کہ داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ پھر فرمایا کہ داؤد عبادت کے لیے تو رات ہے، عبادت کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، تہائی رات، کچھ حصہ، فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ تہجد کے وقت میں نفلیں پڑھا کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو رات کو اللہ سے لو لگایا کرو۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، جب لوگ سو رہے ہوں تب آدھی رات بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، وہ ہے رات کا وقت۔ دن کو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو آپ کے لیے بڑی لمبی محنت ہے۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبح کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بتا دیا کہ تمہارے ذمے دعوت ایسے ہے جیسے تیراک کے ذمے تیرنا۔ کیا مطلب؟ آدمی پیدل چلے تو بھوک لگے گی، ہوٹل پہ رک جائے گا، کھانا کھائے گا، تھوڑی دیر سستائے گا، پھر چلے گا۔ گاڑی سے جا رہا ہے، پیاس لگی، گاڑی سائڈ سے لگائے گا، کولڈ ڈرنک پیے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، پھر چل دے گا۔ اور اس کو سفر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھوک لگے، پیاس لگے، کوئی ضرورت آئے، جب چاہے گا وہ رک جائے گا اور رک کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ لیکن تیرنے والا جو سمندر میں تیرنے کے لیے اتر گیا، اب اس کو بھوک لگے یا پیاس لگے یا تھکے یا کچھ ہو، وہ رک نہیں سکتا، کیونکہ رکے گا تو مچھلی کا نوالا بن جائے گا۔ اس کو تو اب سمندر کے دوسرے کنارے پر ہی جا کر کے اس سمندر سے نجات ملے گی، اور اس سمندر کے دوسرے کنارے پر ہی جا کر اس کو بھوک اور پیاس کے مٹانے کا سامان ملے گا۔ جب یہ سمندر میں اتر گیا تو یہاں تو اب کام صرف تیرنا ہے، کہ نہ بھوک تیری، نہ پیاس تیری، نہ آرام تیرا، نہ راحت تیری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبوت دے کر اس نبوت کے سمندر میں اتار دیا ہے۔ اب نہ بھوک آپ کی، نہ پیاس آپ کی، نہ آرام آپ کا، نہ راحت آپ کی، اب تو آپ کے ذمے امت کے درمیان اتنی محنت کرنا ہے، اتنی محنت کرنا ہے کہ وہ محنت لمبی ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحًا طویلا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار شغلا طویلا، آپ کے لیے دن میں ایک بڑا کام ہے۔ ان لک فی النہار جہدا طویلا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے لیے دن میں بڑی محنت، لیکن یہاں شغل کا، کام کا، محنت کا لفظ استعمال نہ کر کے لمبی تیراکی ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کا
اور نبیوں والے کام کرنے والے کا دن میں کام سوائے اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کہ یہ دنیا میں داعی بن کر کے آیا ہے۔ اللہ نے یہ نسبت ہم کو عطا فرمائی، اور یہ دعوت ہی ہمارے ایمان کو بڑھائے گی، یہ دعوت ہی ہمارے ایمان کو بڑھائے گی۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا عمل کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ مضبوط ایمان والے کا تکبیر اولیٰ کی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور ایمان کمزور ہوگا تو مسجد میں رہتے ہوئے تکبیر اولیٰ چھوڑ دے گا، مسجد میں رہتے ہوئے، جماعت میں رہتے ہوئے تکبیر اولیٰ چھوڑ دے گا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو مسجد میں رہتے، جماعت میں رہتے، مسجد کے 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے والا یہ تکبیر اولیٰ مسجد میں رہ کر چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کہ ایمان کمزور ہو گیا، اس کو عمل پر نہیں کھڑا کر پا رہا۔ ایمان کی مضبوطی اس کو سر بازار نگاہ اٹھانے سے روک دے گی، گناہ کرنے سے روک دے گی، اور ایمان کی کمزوری مسجد میں اسے گناہوں میں مبتلا کر دیں گی، مسجد میں، اور بلا خوف و خطر یہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان کی کمزوری، اس لیے فرمایا کہ ایمان کی مضبوطی دعوت سے آئے گی، کہ جتنی مضبوط ہماری دعوت ہوگی انشاءاللہ اس مضبوط دعوت کے ذریعے سے ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امت کے سامنے ایمان کی دعوت کو پیش کیا، اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو اسی پر چھوڑ کر گئے کہ قیامت تک ایمان کو مضبوط کرنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے بندوں میں پھرنے کا راستہ ہے، اللہ کے لیے بے غرض ہو کر اپنی ہدایت کی طلب کے ساتھ، اپنی ہدایت کی طلب کے ساتھ پھرنا، کہ میں اپنی ہدایت چاہتا ہوں، میں اپنی مضبوطی چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو بنانا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ پھرنا، یہ اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اور اگر یہ نیت نہ ہوئی تو ہر دن ایمان کمزور ہوتا چلا جائے، اور ایمان کی کمزوری اعمال کو متاثر کرتی چلی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مسجد کے ماحول میں، ایمانی ماحول میں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اگر ایمان مضبوط نہ ہوا تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ایمان مضبوط ہوگا، یہ سمجھ لو۔ اگر ایمانی حلقوں میں بیٹھ کر، ایمانی مذاکروں میں بیٹھ کر، ایمانی ماحول میں رہ کر اگر ایمان مضبوط نہ ہوا تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ایمان مضبوط ہو پائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت چاروں طرف سے ایمان کو بنانے کی نہیں، ایمان کو بگاڑنے کی سازشیں اور ایمان کو بگاڑنے کی محنتیں، کہ کیسے ایمان بگڑ جائے، کیسے اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے پھسل جائے، چاروں طرف سے اسی کی محنت۔ اگر اس ماحول میں بھی ایمان بنا کر کے ہم نہ نکلے، اور اس ماحول میں بھی ہمارے اعمال کے اندر مضبوطی نہ آئی، تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ایمان مضبوط ہو یا جہاں اعمال ہمارے مضبوط ہوں۔ اسی وجہ سے اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں آیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد
ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا نہ ہوئی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارے اندر حیا اور پاک دامنی کے جذبات نہ پیدا ہوئے، تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے بن جائیں یا جہاں ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دعوت کے منصب پر پہنچاتا ہے، یعنی داعی بناتا ہے، یعنی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے کر دنیا کی نگاہوں میں وہ داعی بن جاتا ہے، تو اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر ہر عام اور خاص کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ خود اس سے بڑی غلطیاں کر رہا ہو، اس کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن چونکہ یہ آدمی کار نبوت کو لے کر دعوت کے مشن پر نکلا ہے، اب اگر یہ اس عمل میں کوتاہی کرے گا تو اس پر سوال قائم ہوں گے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے بغیر عمل مضبوط نہیں ہوگا، طے شدہ باتیں۔ ایمان کی مضبوطی کے بغیر عمل مضبوط نہیں ہوگا۔ نماز میں جان پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور نماز کی جان ہی اس بندے کو اللہ سے قریب کرے گی۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے سے ہمارا قرب حاصل کرو۔ اب یہ نماز بندے کو اللہ سے قریب جب کرے گی جب اس کی نماز جاندار ہوگی، اور نماز جاندار جب ہوگی جب ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت کہ میرا ایمان کیسے مضبوط ہوگا، اس کے لیے ایمان کی دعوت ہے۔ صحابہ کرام ساتھ چلتے تھے، ساتھ چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے بیچ میں کھمپا آ گیا، ایک ادھر سے نکلا اور ایک ادھر سے نکلا۔ آگے بڑھ کر پہلی بات دونوں میں یہ ہوتی تھی، اذکر نؤمن بنا ساعتا، سنو بھائی پہلے ذرا اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اتنے سے بس اس یوں نکل کے یوں مل گئے، اتنی سی جدائی پر یہ فکر ہوتی تھی کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کیا مطلب؟ ایمان تازہ کرنے کا مطلب یہ کہ ایمان کی دعوت میں تمہیں دوں اور ایمان کی دعوت تم مجھے دو، تاکہ ہم ایمان کے اعتبار سے کہیں کمزور نہ ہونے پائیں، اور اپنے ایمان کی اس دعوت کے لیے کیا کرتے تھے؟ سورہ والعصر ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے۔ چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، اعمال والے ہیں، اور حق بات پر جمنے والے ہیں، اور آنے والے حالات پر صبر کرنے والے ہیں۔ کہ بس اتنی بات سنا کر اب پھر اپنی بات شروع کر دیتے۔ تو ایمان اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کو مضبوط بنایا جائے اور اس کی فکر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے تو اس نے آج کا دن ضائع کر دیا۔ 2 دن ایک جیسے گزر گئے تو آج کا دن اس نے ضائع کر دیا۔ اب یہ محاسبہ ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کل کیسے تھے اور آج کیسے، ہم کل کیسے تھے اور آج کیسے۔ یعنی یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر ایک سبحان اللہ بھی کل کے مقابلے میں آج زیادہ ہو گیا تو میرا آج کل سے بہتر ہو گیا۔
میرا آج کل سے بہتر ہو گیا. اب سوچو کہ ہم اعمال کے اعتبار سے آنے والے دنوں میں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی نے آج قرآن کا ایک پارہ پڑھا، دوسرا دن آیا تو آدھا پارہ پڑھا. آج ایک آدمی نے 500 مرتبہ استغفار پڑھا، دوسرا دن آیا تو 300 مرتبہ پڑھا. تو یہ تو گھٹ گیا نا. تو گھٹ گیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. بات تو یوں کہہ رہے ہیں برابر ہو گیا تو ایک دن اس کا بیکار ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹے گا بھی ایمان بڑھے گا بھی. ایمان گھٹے گا بھی ایمان بڑھے گا بھی. انسان غافل ہوگا ایمان گھٹ جائے گا، انسان فکر مند ہوگا ایمان بڑھ جائے گا. ایمان اور اعمال کے مذاکرے ہوں گے، ایمان اور اعمال کی فکر ہوگی تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ایمان کی فکر نکل گئی تو ایمان گھٹتا چلا جائے گا. ایمان گھٹتا چلا جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ایمان کے مذاکرے ہیں، اعمال کے مذاکرے ہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، یہ میری اپنی ذات کے لیے ہیں. چلو یہاں سوڑو، چلو یہاں جاؤ، جاؤ اپنا گھر جاؤ. یہ ایمان اور اعمال کے مذاکرے اپنے لیے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں. ہمارے اور آپ کے مذاکرے پر ہماری نیت کے مطابق، نیت اپنی ذات ہوگی، اللہ ہماری ذات کو نفع پہنچا دیں گے اور دوسرے کو بھی نفع پہنچ جائے گا. اور اگر نیت اپنی ذات نہ ہوئی تو ہم خالی رہ جائیں گے، دوسرے کو نفع پہنچ جائے گا. ہمارا ایمان کمزور ہوا یا ہمارا ایمان مضبوط ہوا، یہ ہمارے اعمال ہم کو بتا دیں گے. یہ تھرمامیٹر ہے. اعمال جو ہے یہ تھرمامیٹر ہے، یہ بتائے گا کہ ایمان کمزور ہوا، ایمان مضبوط ہوا. یہ تھرمامیٹر ہے عمل. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس کا عمل بتائے گا کہ ایمان مضبوط ہے یا ایمان کمزور ہے. ہاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کو بستر سے اٹھا رہی ہے، مسجد لا رہی ہے، اعمال مضبوط ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ایمان کی حرارت موجود ہے، ایمان اپنا کام کر رہا ہے. اور اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کو بستر سے اٹھنے نہیں دے رہی، مسجد کی طرف آنے نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں گراوٹ ہے، کمزوری ہے. سڑک پر چل رہا ہے، نامحرم سامنے آیا، اس کی نگاہ جھک گئی، اس کا مطلب ایمان مضبوط ہے اور عمل مضبوط ہو رہا ہے. اور اگر نگاہ آوارہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا، جو اس کی نگاہ کو روک نہیں پا رہا. ایک ایک عمل میرا تھرمامیٹر ہے جو مجھے بتائے گا کہ ایمان کے اعتبار سے تم کمزور ہو یا ایمان کے اعتبار سے تم مضبوط. ہماری نماز میں ہمارا دل، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ایمان پر موقوف ہیں. ایمان مضبوط ہوگا نماز میں دل لگے گا، ایمان مضبوط ہوگا مسجد میں دل لگے گا، اور ایمان کمزور ہوگا تو مسجد سے نکل کر بھاگنے کا دل کرے کہ یہ ایسی جگہ بتاؤ جو مسجد کی حد سے باہر ہو. ورنہ مسجد کے اندر دل لگے گا. جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے گھر میں مزہ آئے گا.
اور محبت نہ ہوئی تو کام پورا کر کے چل دے گا. آدمی کو گھر میں سکون کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بھائی بہنوں سے محبت ہے. ہاں، تو یہ محبت اس کو گھر میں سکون دیتی ہے. اور یہ گھر میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے رہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ کسی کو پریشانی ہوتی ہے گھر میں؟ نہیں. کیوں؟ محبت ہے. اور یہی آدمی کسی کے پاس کام سے جائے، کسی سے ملاقات کرنے جائے اپنے کام سے، تو جتنی دیر کام میں لگے گی کام پورا کرے گا اور فوراً اٹھ کر چل دے گا. یہ کام ہو گیا، چل رہا ہوں. وہ روکتا رہے گا، یہ چائے پی جاؤ کہ نا دیر ہو رہی، حالانکہ کوئی دیر نہیں ہو رہی، رہتے آنا ہے، لیکن چائے بھی نہیں پیتا. اچھا تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ، حالانکہ دوستی ہے لیکن پھر بھی وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر اس نے بہت زبردستی کی تو 2-4 منٹ اور صحیح، لیکن پھر اچھا وہی چل رہا ہوں، اچھا وہی چل رہا ہوں. بالکل یہی حال بندے کا ہے کہ بندے کو جب اللہ سے صرف ضرورت کا تعلق ہوتا ہے تو کام پورا کرنے آتا ہے کہ جی نماز آپ نے فرض کر دی ہے، بس کام پورا کرنے آیا ہوں، نماز پڑھ لی، چل جا رہا ہوں، کام ہو گیا. اور اگر محبت ہوتی ہے تو پھر مسجد میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل لگتا ہے. محبت نہیں ہوگی تو مسجد سے بھاگے گا، مسجد سے دل گھبرائے گا، بازاروں میں نکلے گا. اس لیے اللہ یہ تھرمامیٹر ہے کہ مسجد میں دل لگ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ سے محبت ہے. اور مسجد سے دل گھبرا رہا ہے تو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، کمزوری ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے کی محنت، یہ سب اسی لیے کہ ہمارا کنیکشن مضبوط ہو، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہو. یہ جماعتیں آتی ہیں نا، ان جماعتوں کو گھروں میں بھی ٹھہرا سکتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ٹھہر سکتی، بڑی اچھی اچھی لاج بنی ہوتی، وہاں بھی جا کر کے رہ سکتی. مسجد میں کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے یہاں جگہ نہیں ہے ٹھہرانے کی، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ یہ ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ مسجد میں، مسجد کے ماحول میں رہ کر اس 40 دن میں، 4 مہینے میں، 3 دن میں ان کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو اور مسجد میں دل لگے، اللہ سے دل لگے. لیکن یاد رکھو اللہ سے کنیکشن مضبوط اس وقت ہوگا اور اللہ سے دل اس وقت لگے گا جب یہ بندہ خود اللہ سے دل لگانا چاہے گا. جب یہ بندہ خود اللہ سے دل لگانا چاہے گا کہ میرا دل اللہ سے لگ جائے، میں اللہ کو پانے نکلا ہوں. اگر اس کی اپنی چاہت نہیں ہوگی تو پھر ان واللہ هو الغنی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تم 1 مرتبہ آنا نہیں چاہو گے، ہم 10 مرتبہ تمہیں نہیں آنے دیں گے. تم 1 مرتبہ آنا نہیں چاہو گے، ہم 10 مرتبہ تمہیں آنے نہیں دیں گے. عام طور سے آدمی شکایت کرتا ہے کہ جی تہجد میں اٹھ نہیں پاتے، تہجد میں اٹھ نہیں پاتے. اٹھ نہیں پاتے نہیں، اٹھنے نہیں دیا جاتا، اٹھنے نہیں دیا جاتا کہ نا ابھی ہماری تمہاری دوستی ایسی نہیں ہے کہ ہم تم تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کریں. ابھی جن سے ایسی دوستی ہے ہم ان سے باتیں کریں گے.
اور جن سے دوستی ہوتی ہے نا ان کو وہ خود اٹھاتے ہیں. جن سے دوستی ہوتی ہے ان کو وہ خود اٹھاتے ہیں. اٹھ جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ مرد وہ ہیں جن کو ان کی تجارتیں، ان کی مصروفیتیں، ان کے کام، ان کی ساری چیزیں اللہ سے غافل نہیں کر. خرید و فروخت، آنا اور جانا، سفر اور حضر، کوئی چیز ان کو اللہ سے غافل نہیں کر. تو جو اعمال ہم نہیں کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر پا نہیں رہے ہیں، ہم کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور جہاں آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، فوراً اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. فوراً اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کام مجھ کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور جب تک یہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا ہوں، تھک بہت جاتا ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے، رات کو دیر میں بہت سوتا ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے، اس وقت تک اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا. اور جب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. توبہ آدمی جب کرتا ہے جب آدمی اپنے کو غلط سمجھتا ہے. ایک بڑے عالم ہیں مراد آباد میں، ایک دن وہ مجھے ملے ایک پروگرام میں. کہنے لگے مولانا میں اپنے گھر میں رات کو 9 بجے سب کے موبائل لے کر لاکر میں بند کر دیتا ہوں کہ اب موبائل صبح ملے گا، اور ایک چھوٹا موبائل میرے پاس ہے وہ رہتا ہے، سارے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو معلوم ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اس نمبر پر کال کرنا، باقی کسی کا موبائل 9 بجے کے بعد کھلا نہیں ملے گا. کہنا الحمدللہ سب فجر کی نماز کے، قرآن کے، ذکر کے، سب کے پابند ہیں گھر میں، کیونکہ سونے کے وقت پر سو رہے ہیں، سونے کے وقت پر سو رہے ہیں. موبائل نے ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم ہی بدل دیے ہیں. رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک موبائل پر لگا ہوا ہے. اب لازمی بات ہے فجر کہاں سے پڑھے گا، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کی فکر، کہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں یا مضبوط ہیں. اعمال اگر مضبوط ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہ جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، 40 دن پورے ہو رہے ہیں. یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اس 40 دن میں میرے اعمال میں اضافہ ہوا، میرے اعمال میں کمی ہوئی، میرا یقین بڑھا، میرا یقین کمزور ہوا، میرا اللہ سے تعلق بڑھا، میرا اللہ سے تعلق کمزور ہوا، یا جیسے آیا تھا ویسے ہی ہوں، جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں. اگر کوئی دکاندار اپنے دکان پر مال کو بیچتا ہے، روزانہ کے حساب و کتاب میں جتنے میں لایا اتنے میں بیچ دیا، برابر سرابر چھٹا، نفع نہیں ہوا، آپ اس کو کامیاب تاجر کہو گے؟ کیا وہ دکاندار مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال اپنی اس تجارت کو چلا سکے گا کہ جی برابر سرابر چھوڑ دیا؟ اچھا، اس کے مقابلے میں جو آدمی اپنے مال کو جتنے میں لایا تھا اس سے کم میں بیچ رہا ہو اور اس کے دکان پر روز نقصان پر نقصان ہو رہا ہو، آپ اسے کامیاب تاجر کہو گے؟ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا جیسے آیا تھا 40 دن بعد، 4 مہینے بعد ویسے ہی واپس جا رہا ہے، تو پھر یہ نفع ہوا یا نقصان؟
یا جیسے آیا تھا اس میں بھی کمزوری آ گئی تو یہ بتاؤ کہ نفع ہوا کہ نقصان؟ اور ایسے آدمی کو کامیاب تاجر کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ دین کو تجارت بنا کر پیش کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان. وہ ایمان کی مضبوطی، کیونکہ یہی ایمان کی مضبوطی اس کے اعمال کو مضبوط بنائے گی. یہی ایمان کی مضبوطی اس کے اعمال کو مضبوط بنائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کی محنت، یہ اس کے ایمان کو مضبوط بنائے گی. کہ یہ پروڈکٹ ہیں، ہماری تجارت کے پروڈکٹ ہیں، ایمان اللہ پر، ایمان رسول اللہ پر، اور اللہ کے راستے کی محنت. یہ تین پروڈکٹ ہیں. ان کو جتنا تم سیل کرو گے ایمان، تم اپنی تجارت میں اتنے کامیاب ہوگے. تم اپنی تجارت میں اتنے کامیاب ہوگے. مہینوں سے مجلس میں آنے والے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلوں میں دین کی محنت و فکر کرنے والے، سب سے یہ سوال ہے، اور سب کے سامنے یہ سوال ہے مجھ سمیت، کہ میرے ایمان کا آج سے پہلے کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے؟ میرے اعمال کا آج سے پہلے کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے؟ اگر اس میں اضافہ ہے، وہ چاہے ایک سبحان اللہ کا ہو، تو یہ اللہ کے شکر کی چیز ہے کہ الحمدللہ اضافہ ہوا. اور اگر برابر سرابر پر ہے تو فکر کی ضرورت ہے، اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنی اصل ہی ڈوبا بیٹھا، میں اپنی اصل ہی کو لٹوائے دے رہا ہوں. اس پر اللہ سے استغفار کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور خوب خوب معافی مانگنے کی ضرورت، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو میری تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی مال اور کوئی عہدہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سیدھے سیدھے ہمارے دل کا حال دیکھا جائے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، تمہارا مال نہیں دیکھیں گے، اللہ تمہارے دل دیکھیں گے کہ اس دل میں تم نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کتنی فکر کی، کہ میرا ایمان کیسے مضبوط بنے. اور یہ ایمان کی مضبوطی دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا اظہار تمہارے اعمال کریں گے. اس کا اظہار تمہارے اعمال کریں گے کہ ایمان مضبوط ہوا کہ ایمان کمزور ہوا. یہ تمہارے اعمال کریں گے. اس لیے اب کیا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو. بعض اللہ کے بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا. صبح سے لے کر کے شام تک کا، رات کو بستر پر لیٹنے تک کا محاسبہ کرو کہ آج دن بھر میں کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوئے اور کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوئے. راضی کرنے والے جو کام ہو گئے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دے دی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دے دی. اور جتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہو گئے فوراً توبہ اور استغفار کرو. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کام کر دیا، اے اللہ مجھے معاف کر دی، اے اللہ مجھے معاف کر دی، اے اللہ مجھے معاف کر دی. کہ کیا ہوگا کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس
کوشش اور محنت میں جو تم کو اللہ نے نیک اعمال کے لیے کرنے کی توفیق دی تھی، اللہ اس میں اضافہ کر دے گی، مزید اور اچھے عمل کرنے کی توفیق دے دے گی۔ اور جو غلط کام ہو گئے، جب ان سے توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دی۔ اس لیے اس کا روزانہ کا کیلکولیشن، روزانہ کا حساب و کتاب۔ تاجر وہی کامیاب ہے جو اپنی تجارت کا روزانہ حساب و کتاب رکھتا ہو۔ اگر مہینے اور سال میں کرے گا تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان اٹھا لے جائے گا۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے اٹاوا میں، تو ان کے اینٹ کے بھٹے تھے، اور اٹاوا سے لے کر کے اعظم گڑھ تک کئی بھٹے تھے، اور وہ سب کا حساب روزانہ لکھتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے، اپنے ایک ایک بچے کا حساب کتاب روزانہ۔ وہ کہتے تھے کہ ماسٹر صاحب اگر حساب و کتاب روز نہ رکھوں تو میں اپنے کاروبار پر قابو نہیں پا سکتا۔ بالکل یہی حال ہے کہ اگر بندہ روزانہ اپنا حساب نہیں لگائے گا کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے، آج میں نے کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، تو پھر یہ بوجھ اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ یہ اس کے تلے بعض مرتبہ اتنا دب جاتا ہے کہ پھر یہ سوچتا ہے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ٹھیک ہے، جیسی گزر رہی گزر رہی، اور پھر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر یہ اعمال سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر آنے والا دن اس کے عمل کو کم کرتا چلا جاتا ہے، کم کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ محاسبہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جس پر چل رہا ہے اللہ اس پر استقامت دے دیں گے، جتنے پر چل رہا ہے اتنے پر استقامت دے دیں گے۔ ورنہ 10 مثالیں ہیں کہ جماعت میں آیا تھا، تہجد اشراق 4 ثوابین سب کا پابند تھا، واپس گیا، آہستہ آہستہ فرض کے بھی لالے پڑ گئے، فرض نمازیں بھی ضائع ہونے لگی، کیوں کہ محاسبہ ختم ہو گیا۔ جا کر اپنی دھن میں لگ گئے، کاروبار کرتے تھے تو کاروبار میں لگ گئے، پڑھتے تھے تو پڑھائی میں لگ گئے، ملازمت کرتے تھے تو ملازمت میں لگ گئے، اور اس میں ایسے مگن ہوئے کہ سب بھول گئے، تو نفل فرض بھی چلے گئے، اور اس کا احساس بھی نہیں پیدا ہوا۔ اور یہ 40 دن 4 مہینہ بڑی قربانی، بڑا مجاہدہ سب کرنے کے بعد بھی ہو جاتا ہے اگر محاسبہ نہ ہو، اگر روزانہ کا محاسبہ نہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو یہ وعدہ کر کے آیا ہے، شیطان تو یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ کر کے رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا رسی کے پندے بنا رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جو پندے بنا رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ اس نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگا میں شیطان ہوں اور میں پندے بنا رہا ہوں، جو بڑے نیک بڑے اللہ والے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے۔ تو بہت سارے پندے پڑے ہوئے، وہ بھی بزرگ تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتا اس میں میرے لیے کون سا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتا کہ اس میں میرے لیے کون سا پھندا ہے؟ کہنے لگے تم جیسوں کو تو بغیر پھندے کے ہی مار دیتا ہوں، تم جیسوں کو تو بغیر پھندے کے ہی مار دیتا ہوں، یہ تو بہت بڑوں کے لیے ہے۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ آدمی ایمان والا تھا اور عمل والا تھا، کہنے لگا جی ایسے کیسے مار دو گے؟ وہ ایسی معمولی بات سمجھ رکھی تو نے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، اجی دیکھ لینا۔ بحث شروع ہو گئی، شیطان نے کہا اچھا چلو ٹھیک، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئے، چلے گئے، کافی دن گزر گئے۔ ایک دن یہ بزرگ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ساروں قطار رو رہی تھی،
اس کا رونا ان سے دیکھا نہیں گیا. میں پوچھا بہن کیا ہوا, تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا دریا کے اس پار بہت بیمار ہے اور آخری وقت ہے, اور شام کا وقت ہو گیا, کشتیاں چلنا بند ہو گئیں, اور مجھے تیرنا آتا نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں پاؤں, اور بس مجھے بیٹے کی جدائی اور بیٹے کا غم مجھے بے چین کیے ہوئے, اور تڑف تڑف کر رو رہی. ان کو بڑا ترس آیا. انہوں نے کہا اچھا بہن تم پریشان مت ہو, میں تمہیں دریا پار کرائے دے. انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور دریا میں اتر گئے اور لے کے چل دیے. جب بیچ دریا میں پہنچے تو وہ جو عورت بیٹھی تھی وہ کہنے لگی چل میرے گھوڑے ٹک 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 ٹک. کہ بھائی تم تو بھی اتنا رو رہی تھی, اتنا پریشان تھی, اور اب یہ کیا؟ کہنے ہاں چل میرے گھوڑے ٹک 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 ٹک. بھائی میں تم کو بھی اتار دوں گا, تم مذاق بنا رہے. کہنے لگی میں نے نہیں کہا تھا کہ تم جیسوں کو تو بغیر پھندے کے ہی مار دوں گا؟ میں شیطان ہوں اور کوئی بچہ نہیں میرا. مجھے تو تمہیں بتانا تھا کہ تم جیسوں کو مارنے کے لیے میرے پاس کیسے ہتھیار ہیں. ہاں تو شیطان تو ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھو, اس کو اپنا دشمن سمجھو. تو وہ تو پوری طاقت لگائے گا ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے, برباد کرنے کے, سارے ہتھ کنڈے وہ اختیار کرے گا. اس سب سے بچنے کا راستہ روزانہ کا محاسبہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے بس اتنا سوچ لے آج دن بھر میں کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوئے, کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوئے. صرف 5 منٹ سوچ لے. انشاءاللہ اس کا یہ محاسبہ اور یہ مراقبہ, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں, انشاءاللہ اس کو برے کاموں سے بچا لے گا اور نیک کاموں پر استقامت دے دے گا. جو کر رہا ہے اللہ اس پہ چلاتا رہے گا, اور پھر طلب بڑھے گی, کوشش آئے گی, اللہ آگے بڑھا دے گا. کہ جو نیک کام ہوا, میں نے ایک سبحان اللہ بھی اگر کہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج قرآن پڑھنے کی توفیق دے.